تھا. یہ تھا. اچھا سر، آپ نے ابھی نا جی ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ میں مچھ میں بھی جیل میں رہا ہوں، تو اس کا تھوڑا پس منظر بتا دیں کہ مچھ میں آپ کیسے آئے جیل جی میں اصل میں یہ تھا کہ ہم حیدرآباد سے رہا ہوئے، تو اس کے بعد پھر یعنی جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا. اصل میں ہم جیل میں تھے کہ مارشل لا آیا. جی. یہاں یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق جیل آئے گا، اور جیل آیا بھی، وہ حیدرآباد جیل آیا. وہ جی جی جی. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ اندر آئے گا اور جو حیدرآباد جیل کے قیدی ہیں ان سے ملے گا. جیل میں ایک ہال تھا جس میں ہم وکیلوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، میٹنگ کرتے تھے. اس نے کہا یہاں آئے گا. جی جی. جو آپ نے کہا کہ عدالت بھی وہی لگتی تھی، وہی حال ہے. عدالت کا حال الگ تھا. یہ ایک طرح سے کنسلٹیشن روم تھا، یعنی جہاں سے ہم وکیلوں کے اپنے وکیلوں کے ساتھ. جی جی. انہوں نے کہا یہاں آئے گا. تو یہاں پہ شروع میں انہوں نے کہا یہاں آئے گا، لیکن یہ ایسے ہی تھا کہ ہمارے ساتھ تو بہت ایسے ہارڈ کور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. تو جو نوجوان تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. کچھ نے کہا کہ جب ضیاء الحق آ جائے گا تو کچھ نے کہا کہ ہم اسے کہیں گے کہ حوالدار ضیاء الحق، یہ جنرل شیر محمد مری کو ایک سلوٹ تمہارا. تو اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں. تو وہ اندر پھر نہیں آیا، وہ ڈیوڈی میں بیٹھا. پہلے اس نے ولی خان صاحب کو بلایا، ان سے بات ہو گئی. وہ واپس آئے تو پھر غوث بخش زنجو صاحب کو بلایا، ان سے بات ہو گئی. تو پھر انہوں نے سردار عطا اللہ مینگل کو بلایا، ان سے بات ہو گئی. تو پھر انہوں نے نواب خیر بخش مری کو بلایا. یہ ان سے ملے ڈیوڑی میں سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں، الگ الگ سے. تو جو پھر لیکن یہ تو ہمارے لیڈر تھے، واپس آ کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک یعنی ایسی بہت تفصیلی باتیں تھیں، لیکن یعنی اگر میں کہوں کہ ضیاء الحق کی باتوں کا خلاصہ، تو وہ ضیاء الحق نے ایسے ان سے کہا کہ آپ بڑے لیڈر ہیں اور میرے دل میں آپ کے لیے بہت احترام ہے. آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، اور میری حکومت اس زیادتی کا ازالہ کرے گی، اس زیادتیاں نہیں چھوڑے گی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسلامی اور جمہوری پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کریں گے. یہ ضیاء الحق کا خلاصہ تھا. اور ہمارے لیڈروں نے سے کہا کہ ہم تو اپنے حقوق کے لیے ہماری جدوجہد ہے. ہم نے انگریز سے آزادی اس لیے لی تھی کہ ہم یہاں پہ آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے، اور آئندہ کے لیے بھی ہم اپنی جدوجہد کریں. یہ بات چیت کا خلاصہ میں نے بتایا. لیکن اس میں بھی نواب خیر بخش سے یہ باتیں انہوں نے نہیں کی. جیسے کہ نواب خیر بخش مری ایسے کپڑے، کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ جیل میں ہمارے ساتھ دوسرے مری بھی تھے، مری قبیلے سے لوگ. تو وہ ان کے لیے وہ ایک گھاس پھوس سے جوتے بناتے تھے. میں سواس کہتے ہیں. وہ سواس، ہاں، وہ سواس وہ پہنتے تھے. ایک واسکٹ وہ پہنے ہوئے تھے، اور واسکٹ کے اوپر لینن کا بہت بڑا بیج جیسے لگا ہوا. تو وہ اس طرح سے ضیاء الحق سے ملے. ضیاء الحق نے یہ جرت بھی نہیں کی کہ ان سے کہیں یہ ایسے آپ یہ کردار ادا کریں، وہ کردار ادا کریں گے. ضیاء الحق نے کہا نواب صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت. اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی؟ انہوں نے کہا نہیں، سب خیریت ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نائس میٹنگ یو. بس 1 منٹ سے زیادہ، میرا خیال ہے کہ 2 منٹ سے زیادہ ملاقات نہیں ہوئی. عطا اللہ مینگل صاحب کو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا زندہ نہیں ہے بدقسمتی سے. یہ انہوں نے بتایا اس کو. یہ جنرل یہ انفارمیشن دی. اس سے پہلے یہ کنفرم اطلاع کوئی نہیں تھی نا. اسد اللہ مینگل ڈسپیئر ہو گئے تھے، ان کو غائب کر دیا گیا تھا کراچی سے، لیکن کوئی کنفرم اطلاع نہیں تھی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ ابھی بھی قید میں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بدقسمتی سے زندہ نہیں ہیں. اور بقول ضیاء الحق کے انہوں نے کہا کہ یہ بھٹو صاحب کے حکم سے ایسا ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ ضیاء الحق اور بھٹو ایک دوسرے پر ڈالتے تھے. بہرحال لیکن یہ انہوں نے کہا جب سردار صاحب واپس آئے اور انہوں نے یہ بات کہی، تو اس کے بعد پھر ہم سب قیدی جو اس مقدمے میں تھے 55 آدمی ہم اکٹھے ہوئے، اور ہم نے فاتحہ پڑھی اسد اللہ مینگل صاحب کی، اس کی وفات کی. اچھا، امپریشن کیا تھی اس ٹائم جب ظاہر ہے کہ اچانک کسی کو آپ کہیں کہ جی آپ کا بیٹا نہیں رہا اس دنیا میں؟ جب سردار عطا اللہ آ گئے آپ کے پاس، تو ان کا باڈی لینگویج اس سے کیا تھا سننا؟ یہ ہے کہ جی سردار عطا اللہ مینگل تو بہت ایسے یعنی لیڈر تھے کہ جو بہت نشیب و فراز سے گزرے تھے، لیکن کبھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا تھا، بلکہ اپنے موقف پر بہت اعتماد کے ساتھ قائم رہے ہمیشہ. مقدمے میں بھی ایک آدھ دفعہ وہ زیادہ بولتے نہیں تھے، ایک آدھ دفعہ بولے، لیکن بات انہوں نے ایسی کی کہ میرا خیال ہے وہ اسلام آباد تک بات پنڈی تک پہنچ گئی ہوگی. تو وہ اس طرح سے آدمی تھے. واپس آئے تو سب لوگوں نے ان سے ایک طرح فاتحہ پڑھی اور ان کو کہا کہ آپ کے بیٹے کی وفات کا دکھ ہم سب کو ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں
بہت سارے بلوچ نوجوان شہید ہوئے ہیں. میرا بیٹا بھی ان میں سے ہے. مجھے اس کا بھی دکھ ہے، لیکن مجھے ایسا ہی دکھ ہے جیسے مجھے اور بلوچ بیٹوں کی شہادت کا ہے. تو بہت اعتماد کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جدوجہد کے جس راستے میں تھے اس میں وہ ایک طرح سے خود بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے. اس کا اوسان مضبوط ہے. بالکل. اچھا، آپ افغانستان اس پیریڈ میں آپ کا پھر افغانستان آنے جانے کا کوئی ایسا رہا جیسے کہ پورے کیپ میں نے جیسے کہا آپ نے پوچھا میں تھا تو جی افغانستان میں زیادہ وقت جو میں نے گزارا وہ تو میں ضیاء اللہ کے مارشل لا میں گیا تھا وہاں. اچھا اچھا. پہلے میں ایک دو مہینے کے لیے گیا تھا 1975 میں، لیکن 2-2.5 مہینے سے زیادہ میں نہیں رہا تھا، میں واپس آ گیا تھا. یہ سردار داؤد خان کی جب حکومت تھی، اور وہاں کچھ بلوچ اس وقت بھی تھے. اور جب دوسری بار میں گیا 1980 میں گیا، اگست 1980 میں گیا ضیاء اللہ کے دور میں. اور یہ مچ میں جیل گزارنے کے بعد ضیاء اللہ والوں نے ہمیں پکڑا مقدمے میں، مجھے اور لوگ 11 آدمیوں پر. انہیں دوبارہ ایک طرح سازش کیس بنایا، مالاکنڈ سازش کیس اس کا نام تھا. اچھا، اس کا بس. اور اس میں اسپیشل ملٹری کورٹ میں ہمارا مقدمہ چلا. 14 مہینے ہم جیل میں رہے، اور مقدمے میں ہمیں اسپیشل ملٹری کورٹ لاتے تھے. لیکن وہ مقدمہ بھی بہت ایسے مذاق یا لطیفے کی طرح مقدمہ تھا. تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ہم بری ہو گئے. وہ مالاکنڈ وہ کیا اس کا تھوڑا سا ایسی تھا کہ مارشل لا کے خلاف نفرت پھیلانے اور ملک کو نقصان پہنچانے، جس طرح ان کا وہ طریقہ ہے. کوئی ایسے الزام نہیں تھا کہ یعنی ہم میں سے کوئی پڑھے لکھے لوگ، یہ رحمت شاہ سائل جو ہمارے پشتو کے بڑے شاعر ہیں، سرفراز محمود جو بڑے سیاسی لیڈر کارکن، اس طرح کے لوگ تھے. تو ان کو اس نے پکڑا اور 14 مہینے مقدمہ. ایسا مقدمہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی بعض نوجوانوں کے گھر سے انہوں نے یہ سوشلسٹ لٹریچر برآمد کیا تھا. تو جب اچھا اسپیشل ملٹری کورٹ میں وکیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایویڈنس ایکٹ جو ہے اس میں ہوتا ہے، تو وکیل جرا کر سکتا ہے. تو لطیف افریدی صاحب ہمارے وکیل تھے. تو لطیف افریدی صاحب نے جرا کی، جو وہاں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تھا جس نے مقدمہ بنایا تھا. تو اس سے پوچھا کہ یہ کتابیں آپ لائے ہیں، یہ بینڈ کتابیں ہیں، غیر قانونی ہو سکے. نہیں. اس نے کہا پھر آپ کیوں لائے ہیں ان کو؟ اس نے کہا یہ غلط کتابیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے غلط ہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا بس میرا جنرل نالج کہتا ہے. اس نے کہا آپ کے جنرل نالج کا سورس کیا ہے، آپ نے کدھر سے جنرل نالج حاصل کیا؟ اس نے کہا کتابیں پڑھنے سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. لطیف صاحب نے کہا کہ آپ، ہمارے وکیل لطیف افریدی صاحب نے کہا کہ آپ 20 کتابوں کے نام لے سکتے ہیں جن سے آپ نے جنرل نالج حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، 20 کے تو نام نہیں لے سکتا. اس نے کہا 10 کے نام لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 10 کا بھی نہیں لے سکتا. اس نے کہا 5 کا لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا 5 کا بھی نہیں لے سکتا. اس نے کہا 3 کا لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا 3 کا بھی نہیں لے سکتا. اس نے کہا 2 کا لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا 2 کا بھی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا 1 کا لے سکتے ہیں؟ تو 1 تک جب بات پہنچی تو اس نے کہا کہ ہاں، اس وقت ان دنوں میں یہ جو لڑکے بھرتیوں کے لیے جاتے تھے فوج میں یا دوسری جگہوں میں، تو ایک جنرل نالج کی ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی، ڈوگر جنرل نالج، جس میں لوگ کہتے تھے سب سے لمبا دریا کون سا ہے، سب سے اونچا پہاڑ، اس طرح کی چیز لکھی تھی. اس نے کہا ڈوگر جنرل نالج میں نے پڑھا. یعنی یہ ریکارڈ پہ یہ چیزیں آ گئی، یعنی یہ لکھی جا رہی تھی جب وہ. تو یہ اس طرح کا مقدمہ تھا. تو وہاں سے میں رہا ہوا 10 دن کے بعد میں یہاں آیا کوئٹہ. یہاں پہ ہمارے امیر ملک مینگل صاحب تھے، بار کے صدر تھے. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہائی کورٹ بار. اچھا، اس ٹرائل کے بعد بری ہو کے میں آ گیا. وہاں سے اسپیشل ملٹری کورٹ سے بری ہو کے آیا، اور چند دن کے بعد یہاں آیا. ہماری اس وقت تھی نیشنل پروگریسو پارٹی. NDP سے ہم الگ ہو گئے تھے، ہم لیفٹسٹ لوگ، ہم نے ایک پارٹی بنائی تھی. اعزاز نذیر ایک لیبر لیڈر تھے کراچی سے، ورکنگ کلاس لیڈر تھے، وہ اس کے صدر تھے اور میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا. تو یہاں ہم نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کی، اور میں نے ہائی کورٹ بار ایڈریس کیا، اور ایک پریس کانفرنس میں نے کی. تو میں واپس جانے لگا تو نوراللہ سے میرے پیچھے آئے، مجھے پکڑا. میں یہاں آیا 3 دن یہ کرائم برانچ کے تھانے میں نے گزارے. اس کے بعد جیل مجھے لے آئے، اور ایک سمری ملٹری کورٹ میں پھر انہوں نے پیش کیا. اسپیشل ملٹری کورٹ دوبارہ انہوں نے رسک نہیں لیا. تو سمری ملٹری کورٹ میں، اور یہ سمری ملٹری کورٹ لگتی تھی یہ اسمبلی کے اندر. اچھا. یہاں ہمیں لے گئے. تو وہ میجر صاحب نے کہا کہ آپ کو کیوں پکڑا ہے؟ میں نے کہا میں تو جنگی قیدی ہوں. مجھے کیوں؟ میں نے کہا یہ جو مارشل لا نے سیاستدانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، میں اس کا قیدی ہوں. اس نے کہا کہ نہیں آپ نے کچھ کہا. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا میں نے ہائی کورٹ بار میں نے کہا آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے FA کیا تھا
پھر کاکول سے میں نے گریجویشن کی. میں نے کہا کہ میں تو وکیل ہوں, میں نے لا پڑھا ہے اور میں نے وکیلوں کو ایڈریس کیا ہے, تو سننے والے بھی وکیل تھے, بولنے والا بھی وکیل تھا. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ غیر قانونی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا تو اپنا قانون ہے. میں نے کہا کون سا قانون ہے آپ کا؟ اس نے کہا مارشل لاء. تو میں نے اس سے کہا, ان دنوں یہ امریکہ میں مشہور وکیل تھا, ابھی مجھے اس کا نام یاد آ جائے گا, وہ اس کا ایک قول مجھے یاد تھا, بڑا وکیل تھا. اس نے کہا تھا کہ مارشل لا از لا ٹو دا ایکسٹینٹ ٹو وچ مارشل میوزک از میوزک. اس نے کہا کہ مارشل لا اس حد تک ایک قانون ہے جس حد تک جو فوجی موسیقی ہے اس کو اگر آپ موسیقی کہہ سکتے ہیں. میں نے یہ کہا. اس نے پولیس والوں کو کہا کہ ان کو دوبارہ نہیں لاؤ, بس جب فیصلہ ہو. فیصلے میں مجھے اس نے کہا کہ 1 سال قید سزا. تو اس کے بعد آپ کو ہاں دوسری سال اس نے کہا دوسری سال قید سزا دی. تو میں کچھ کوئٹہ میں رہا, پھر مچ میں چلا گیا. تو مچ میں کوئی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ بہت اس وقت BSO والے زیر اعتاب تھے کافی بڑی تعداد میں. مچ جیل میں بیرک جو تھی سیاسی قیدیوں کی, اس میں ایک پشتو بولنے والا تھا. اگرچہ گائے بگاہے ایک دفعہ کچھ دن کے لیے کوئٹہ جیل میں جب ہم تھے, اورنگزیب قاسی صاحب کو بھی پکڑ لیا تھا انہوں نے. ایک دفعہ ملک عثمان قاسی کو پکڑ لیا تھا انہوں نے, مارشل لاء والوں نے. وہ مچ پہ کچھ دن انہوں نے گزارا, لیکن زیادہ طور یہ بلوچ نوجوان تھے اور میں تھا. تو ہم ایک بیرک میں رہتے تھے اور کافی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مباحثے بھی کرتے تھے, ایک دوسرے سے سیکھتے تھے, قیدیوں سے بھی بات ہوتی تھی, اور تھوڑا سا مجھے بلوچستان کو سمجھنے کا موقع ملا. حمید بلوچ تھے جن کو بعد میں فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا دی. اس طرح اور بہت سارے لوگ تھے, تو تھوڑا سا موقع مجھے ملا ان سے سیکھنے کا, ان سے بات کرنے کا. مطلب یہ 2 سال کا ٹینیور ہوتا ان کے ساتھ, یہ کچھ کم 2 سال جی. مچ جیل کا یہ مرچی وہ جو بیرک ہے وہ بڑا مشہور ہے, اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتایا گیا؟ جی اصل میں مچ جیل مجھے تو کوئی اس میں ایسی مشکل پریشانی نہیں تھی اس لیے, لیکن یہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ لوگ جن کو ملاقاتیں کی آس یا امید بہت ہو, ان کے لیے پریشانی ہے کہ وہ دور جگہ ہے. جی جی جی. اور آبادی سے دور ہے. مجھے یاد ہے ایک قیدی تھا, ایک پشتون قیدی تھا, وہ کسی ذاتی مقدمے میں تھا جیل میں, وہ امتحان دے رہا تھا. تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ اگر جیل والوں سے کہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ تھے سارے BSO والے, ڈاکٹر مالک صاحب بھی تھے نیشنل پارٹی کے ساتھ, جی سربراہ. یہ اس وقت میڈیکل کالج کے فائنل میں میرے خیال تھے. اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ, ڈاکٹر سلیم کورد رحمۃ اللہ جتک, اپنے شفیع بلوچ, اپنے چنگیز کرد, عبدالواحد کرد صاحب کے. تو یہ سارے لوگ تھے. تو کچھ ان میں امتحان ہمارے اسٹوڈنٹس بھی دے رہے تھے. تو یہ قیدی نے کہا کہ اگر آپ کی بیرک میں منتقل ہو جاؤں تاکہ کچھ پڑھائی کے لیے ماحول ہو. تو ہم نے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی, اس نے مہربانی کی, اس کو وہاں پہ بھیجا. وہ ہماری بیرک آیا. ہماری بیرک دروازے کے نزدیک تھی. تو ایک رات کو یہ آدمی بہت ایسے ہیجان میں آ گیا جیسے کوئی انہونی بات اس نے دیکھ لی ہو یا سن لی ہو. تو ہم تھوڑی سی ان میں کہا کیا ہوا, کیوں آپ کو پریشانی ہوئی کیا؟ اس نے کہا کہ کئی سال سے وہ مجھیل میں تھا. اس نے کہا کہ یہ جیل دوسرے سن میں تھا. اس نے کہا کہ گدے کی ڈھیچو ڈھیچو کی آواز میں نے نہیں سنی تھی کیونکہ گاؤں میں میں گاؤں کا آدمی ہوں, تو گاؤں میں یہ عام معمول ہے. اس نے کہا کہ آج رات میں نے پہلی بار یہ باہر سے آواز میں نے سنی. تو اس طرح کی جیل تھی. تو یہ اس کا پرابلم, تو ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا. آپ کے لیے تب ہم ظاہر ہے جی ہمارے لیے تو, اور ہمیں یہ جو جسٹس خدا بخش مری تھے, انہوں نے ہمیں B کلاس دیا ہوا تھا ہم سب کو, پولیٹیکل قیدیوں کو. تو اصل میں وہ ہمارا کیس سن رہے تھے. ابھی ہمارے کیس کی سماعت جاری تھی کہ جولت نے عدالتوں سے اختیار لے لیا سننے کا, لیکن وہ جو کلاس انہوں نے دی تھی وہ تو ہمیں رہ گئی. تو ماشاء اللہ والے روزانہ آ کے سپرنٹینڈنٹ سے کہتے تھے کہ یہ ان لوگوں کو B کلاس کس نے دی ہے؟ اس نے کہا عدالت نے دی ہے. اس نے کہا کہ وہ ہم نہیں چاہتے. اس نے کہا آپ لکھ کے بھیج دیں. تو لکھ کر وہ بھیجنا نہیں چاہتے تھے. تو بس وہ ہم رہے اس میں. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں منتقل کریں CB. اچھا ماشاء اللہ والوں کی خواہش پر فرمائش تھی. لیکن یہ تھا کہ سپرنٹینڈنٹ جو تھا بڑا تکڑا آدمی تھا, جیلم کا راجہ بشیر, لیکن بڑا اچھا افسر تھا. اس نے کہا کہ نہیں جی,
اس نے کہا کہ سی وی جیل میں تو بی کلاس نہیں ہے، اور اس نے کہا آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ نے کہا آپ لکھ کر بھیج دیں تاکہ میں ہائی کورٹ کو کل پھر کہہ سکوں کہ میں نے ان احکامات پہ عمل کیا. جی جی تو لکھ کر وہ بھیجنا نہیں چاہتے. بالکل. اچھا سر، آپ کا اے این پی میں ایک طویل عرصہ گزرا، پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ شاید نہیں بن سکی. کیا وجہ ہوا کہ آپ نے اے این پی سے کنارہ کشی اختیار کر لی؟ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وجوہات کیا تھے، لیڈرشپ کی کیا وجہ؟ دیکھیں، جمہوری عمل میں اختلاف آتا ہے، اختلاف رائے آتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا، نیپ تھی. نیپ ایسی پارٹی تھی جس میں سب اکٹھے تھے، پھر پارٹیاں بن گئی. یعنی اے این پی آپ کو پتہ ہے مختلف پارٹیوں سے بنی تھی. جی. یہ ہماری پارٹی بھی اس میں شامل ہوئی، نیشنل پروگریسو پارٹی. جی. اور اس کے اندر نیشنل پارٹی کا ایک حصہ بھی آ گیا تھا. ولیجو صاحب کی عوامی تحریک بھی اس میں آ گئی تھی. جی. پھر وہ بھی 89 میں 89 میں آئی جی آئی کے مسئلے پہ ٹوٹ گئی. جی. پھر ایک طرح سے دوبارہ ہم اے این پی میں گئے. یہ جب ایم ایم اے کی حکومت آئی ہمارے صوبے میں، اور یہ لگنے لگا کہ وہاں پہ یہ جنگ آ رہی ہے اور جنگ کو روکنے کے لیے ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، تو ہم پھر اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہم نے کام کیا. کچھ اس کام کی حاصلات ہیں، یعنی اچھا کام ہوا. یہ 18ویں ترمیم اور دوسری چیزیں اس دوران میں اے این پی نے اچھا کردار ادا کیا، اور دہشت گردی کے بارے میں ایک واضح موقف اختیار کیا. اس نے بہت اچھی کارروائی تھی. اس کے بعد پھر اختلافات پیدا ہوئے. یہ پی ٹی ایم بنی، اس پہ اختلاف تھا کہ اس کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا، اس طرح کے کچھ اور مسئلوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ تو کوئی قبائلی دشمنی تو نہیں ہے. اختلاف رائے کہ مانی دشمنی تو خدا نخواستہ نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ وہ ان کا اور ہمارے موقف میں کافی، مثلاً دہشت گردی کے بارے میں ان کا بھی موقف ہے، ہمارا بھی یہی ہے. افغانستان کے بارے میں، مداخلت کے بارے میں، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم اکٹھے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم مل کر بھی کر سکتے ہیں. جی. اچھا سر، آپ ابھی جب یہ کم پرستی کی سیاست کی جب بات ہو رہی ہے، جیسے آپ نے کہا آپ اے این پی سے الگ ہو گئے ہیں، پھر اس طرح ظاہر کے اختلافات ہوتے ہیں، کچھ کہیں پہ کچھ اصولی اختلافات ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی اور چیز آ جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم پرستی کی جو سیاست ہے اس وقت میں آج کی بات کر رہا ہوں، ان کا ڈگر، اس کا ٹریک صحیح چل رہے ہیں، وہ صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں؟ اصل میں جی میرا خیال یہ ہے، میری ناقص رائے ہے، یعنی کہ میرا خیال کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ بحث ہے، میری رائے ہے، چھوٹی موٹی رائے ہے. گزارش یہ ہے کہ اصل میں ہمارے معاشرے بہت پسماندہ رہے ہیں. ساری دنیا قبائلی تھی، جرمن بھی قبائل تھے، جاپانی بھی قبائل تھے، سارے فرانسیسی بھی قبائل تھے. لیکن پھر وہ قبائلی زندگی سے نکل آئے. ہم بہت لمبے عرصے تک قبائلی زندگی میں رہے ہیں، اور اب بھی قبائلی زندگی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا ہماری سیاسی اور ہمارے رویوں پر، سیاسی رویوں پہ ایک اثر ہے. ہم تھوڑی سی اختلافات کو دشمنی سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں نا، باقی دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. دیکھیں نا، ہم کچھ چیزوں پہ ہمارے اختلاف ہوگا، کچھ چیزوں پہ ہمارے اتفاق ہوگا. ایسے تو دنیا میں نہیں ہو سکتے اربوں انسانوں میں کہ سب چیزوں پہ سب لوگ متفق ہوں. دیکھیں نا، اب نیپ کی طرح کی پارٹی تھی، نیپ میں لیفٹسٹ تھے، جو کمیونسٹ پارٹی جو بین تھی اس کے لوگ نیپ میں تھے. اس میں نیشنلسٹ تھے، اس میں سیکولر لوگ تھے، اس میں مذہبی لوگ تھے، جیسے انڈین نیشنل کانگریس میں تھی. گاندھی، نہرو، ابوالکلام آزاد، رادھا کرشنن، یعنی راج گوپالاچاریہ، کیا کیا لوگ تھے. تو اس طرح تحریکوں میں اس طرح ہوتا ہے. تو لوگ ہمارے ہاں اس طرح سے رویے ہمارے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رویوں میں تھوڑی سی تنگ نظری آ گئی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں سے فلاں میں سے اختلاف ہے تو بس اس کے ساتھ دشمنی ایک طرح سے اختیار کریں. پھر یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ سب ہمارے لیڈر تھے. جو نام میں نے پہلے لیے، باچا خان، ولی خان، جنجو صاحب، سادات اللہ، پشماری، یہ سب ہمارے لیڈر تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ ان کی بھی ٹیم تھی. اور یہ جو سیاست تھی نیب کی کامیابی، وہ اس ٹیم کی ورک کا نتیجہ تھی. اس کو بھی ایک فرد سے یا دوسرے فرد سے نتی اور محدود نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا رجحان پیدا ہو گیا. تو ایسا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی کچھ اپنے رویے بدلنے ہوں گے. کچھ ہمیں مثلا خواتین کے بارے میں ہمارا رویہ، یہ ایک مجھے جو آج جو ہماری سیاست ہے بہت مشکل صورتحال ہے. ایک بہت جبر ہے، ریپریشن ہے، بلوچوں پہ بہت زیادہ ہے،
پشتونوں پہ بھی جبر ہے. ایسے ماحول میں جو مجھے روشنی کی بات لگتی ہے وہ تھوڑے سے ہمارے عوام کے اندر جاگتا شعور. پشتون میں مثلا اکثریت لوگوں کی سمجھ گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو جہاد کا نام لیا تھا، جہاد نہیں فساد ہے، اور یہ فساد باہر سے لایا گیا ہے ہمارے گھروں میں، اور یہ بڑی طاقتوں کی آپس کی کشمکش ہے، اور اس کو ہمارے کاندھے پہ رکھ کے وہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خون کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ پشتون میں، اور یہ بڑی بات ہے، یہ سمجھ آ گئی. یہ جو لوگ جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسری بات جو مجھے ہے یہ ہے مثلا بلوچوں کی جدوجہد کے بارے میں جو مجھے بات متاثر کرتی ہے اور مجھے بہت ایک طرح سے خوشی ہو رہی ہے. لیکن یہ جبر جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ مظلوموں کو بھی زخمی کرتی ہے لیکن یہ ظالم کو بھی زخم لگاتی ہے اور مزاحمت کو فروغ دیتی ہے. جو بلوچ خصوصاً یہ جو پرامن مزاحمت ہے، اس میں جس طرح سے خواتین کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ شامل ہوں اور وہ ایک طرح سے سیاست میں آ گئی ہیں، یہ میرے خیال میں بہت اہم پیش رفت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور یہ پشتون میں بھی ہونا چاہیے، اور پشتون میں بھی ہو رہا ہے. لیکن افغانستان میں طالبان کے خلاف جدوجہد میں خواتین فرنٹ پہ ہیں، سب سے زیادہ خواتین ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، تاریخی بات ہے. اور ہمارے معاشروں کی نجات تب ہوگی جب خواتین سیاست میں آئیں گی. یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. یہ آدھی قوم کیسی قوم؟ آپ کہتے قوم، سارا دن قوم اکٹھے ہو اور آدھا حصہ جو اس کو اپنے خود باہر کیا ہوا ہے، گھروں میں بٹھا دیا. گھروں میں بیٹھا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ان کو تعلیم میں بھی آنا چاہیے اور ہر زندگی ہر شعبے میں آنا چاہیے. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں. یہ جو آپس میں رویے ہیں، یعنی ایک بات پہ اختلاف ہوا تو ہم نے ایک دوسرے کا دشمنی کر لی. ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ہمیشہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہیے، اور جن پہ نہ قائل ہو سکتے ہیں ان کو بھی رکھیں اختلاف رائے، اور جن پہ ہم ایک بات کر سکیں وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. جی سر، ادھر بلوچستان میں عموماً اگر پشتون آپ کے ینگسٹر جو نیا لوٹ ہے وہ ہے بلوچ یونیورسٹی میں جہاں ہم سے ملتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو اکثریت جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو ان کا ایک موقف سامنے آتا ہے یا وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو قوم پرستی کی جو سیاست ہو رہی ہے، تو اس کے قوم پرستوں کی سیاست میں، پی ایم ایل این کی سیاست میں، پیپل پارٹی کی سیاست میں، کاف لیگ، یہ وائزر، جتنے باقی سیاست ہو رہی ہے، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. بلکہ ایک جگہ میں گیا تھا تو ایک بلوچ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس سے میں سے انٹرویو کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے قوم پرست کہتے ہیں کہ جی حق دو، نون لیگ والا کہتے ہیں حق لو. بس یہ دو اور لو کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ فرق ہے واقعی؟ دیکھیں ایسے ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ سیاسی اختلافات میں ہمیں انتہاؤں کی طرف نہیں جانا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا، یعنی ہمیں مثلا اے این پی سے ہم نکالے گئے، لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم مثلا اے این پی کے خلاف کیمپین کریں گے یا اس کو گرانے کی کوشش، یہ تقریب کرنے کی کوشش ہم نہیں کریں گے. اور یہاں بھی اس طرح میرے خیال بھی ہمیں رویے رکھنے چاہیے. دیکھیں یعنی یہ جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، جو بھی یعنی بی ایس او آپ دیکھیں ایک لمبی تاریخ ہے اس کی، تو یہ سب باتیں یعنی ہمیں اس کو یکسر مسترد نہیں کرنا چاہیے. ہاں تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، اور نیشنلسٹ پارٹیوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اقتدار پہلے تو یہ کہ اقتدار پر اصرار نہیں کرنا چاہیے ہر وقت. اقتدار اور پھر اقتدار یہ بھی کیسا اقتدار یا کیا اقتدار ہے. یعنی میں اگر سینٹ میں نہیں ہوں تو مجھے تو خوشی ہے، ایسے سینٹ میں میں کیسے بیٹھ سکتا تھا جس کے اندر آپ یعنی پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کیمرے برآمد کریں، آپ کی ووٹ کے لیے جاسوسی ادارے کیمرے لگائیں. یہ تو نہیں ہو، اس سینٹ سے تو باہر ہونا چاہیے. تو ہمارے حکومت کو بھی تو چاہیے کہ اقتدار کس قیمت پہ ان کو چاہیے. یعنی ایک دیکھیں جیسے میں نے کہا نیب نے حکومت تھی، لیکن ایسی حکومت تھی، اس طرح کی حکومتیں ملیں ضرور کریں. تو آپ کہتے ہیں کہ اقتدار اور اختیار میں مطلب دو ہاں ان کو قوم پرست پارٹیوں کو بھی اصلاح کی طرف جانا چاہیے، اور جو لوگ قوم پرست پارٹیوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں نا یعنی جو قوم پرستی ہے، مثلا زبانیں ہیں ہماری، یہ زبانوں کو کون اٹھائے گا؟ اور زبانیں اٹھانے کے بغیر قومیں کیسے اٹھیں گی؟ ہماری تاریخ کون لکھے گا؟ اس میں یہ جو ہمارے نیشنلسٹ دانشور ہیں ان کا اپنا ایک رول ہے. تو آپس میں کچھ چیزوں پہ جن پہ اتفاق ہے اس پہ تو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، جن پہ اختلاف ہے وہ اختلاف رکھیں، اپنی دلیل کہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ
یہ کہنا کہ بس یہ قوم پرست پارٹیاں ہی ہماری دشمن ہیں اور جو اپریسر جو اصلی ظلم کر رہا ہے جبر کر رہا ہے اس کو نظر انداز کر دے وہ ٹھیک بات نہیں. اچھا آپ کے خیال میں جس طرح کہ نیب مطلب اس ٹائم کا آج کے دور میں بلوچ پشتون نیشنلسٹ یا سندھی نیشنلسٹ نیب طرز کا کوئی ایسے احتیاط کی ضرورت ہے یا اس کے امکانات موجود ہیں یا وہ معدوم ہو چکے ہیں؟ جی اگر منطق اور دلیل کے لحاظ سے سوچا جائے تو اس کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں نا ایک آواز اگر 2 ہو جائیں تو مضبوط ہو جاتی ہے, 2 4 ہو جائیں تو اور مضبوط ہو, 4 سے 8 ہو جائیں یہ تو اس طرح سے مضبوط ہو جائے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یعنی یہ سلسلے کمزور ہو گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو دوبارہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن نیب بھی جب بنی تھی تو مختلف تنظیمیں پہلے موجود تھیں. باچا خان کی خدائی خدمتگار موومنٹ تھی یہاں بھی, یعنی بلوچستان میں بھی آپ کو پتا ہے, سندھ میں بھی تحریکیں تھیں, پنجاب میں بھی تھیں, وہ سب اکٹھے ہوئے انہوں نے نیب بنائی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کچھ انیشیٹیوز ہونے چاہیے اور ہمیں بات چیت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کی قوت بنیں, ایک دوسرے کے بازو بنیں. اچھا سر, ابھی افغانستان میں ایک اور نئی رجیم چینج آئی ہے, اس کا ہم کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کا پہلا شکار بلوچستان میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بن گئی کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو پشتون نیشنلسٹ پارٹی ہے, ذرا کہ پی کے میپ کی میں بات کر رہا ہوں, تو ان کے جو ورکر ہے اس کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہے. ایک وہ طبقہ شاید کوئی ایسا ہے وہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ایک نئی دور ہے, نیا وہ ہے, اپنی پالیسی اپنے اثر نو اس کا جائزہ لینا ہے, ایک اور راستہ میں لینا ہے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہم پچھلے 70 سال سے 40-50 سال سے ایک ہم نظریہ سوچ لے کے آئے ہیں, اس میں افغانستان کے معاملات ہیں اور پنجابی رجیم کی مخالفت وغیرہ. تو یہ 2 ہمیں ابھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ 2 حصے ہمیں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بلکہ عملاً وہ تقسیم ہو چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طالبان کی جو نئی رجیم آئی ہے وہ پشتون نیشنلسٹ ان کو کاؤنٹ کیا جائے, ان کو کوئی اور مخلوط تسلیم کیا جائے, کیا ان کو مطلب ابھی کس کیٹیگری میں ہم اس کو سمجھ لیں؟ دیکھیں جی ہم تو ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں, یہ کوئی ہم عدالت نہیں لگانا چاہتے, یہ تو ان کا کام ہے آپس میں بحث کریں. ہماری پارٹی کو تو اپنی رائے ہے, ایک الگ سے رائے ہے. ہم تو شروع دن سے کہتے رہے تھے کہ یہ جو طالبان کا پروجیکٹ ہے یہ غلط ہے, اور طالبان بنائے اس لیے گئے ہیں کہ یہ اینٹی پشتون پروجیکٹ ہے, اینٹی افغان پروجیکٹ ہے. یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جو پشتون آئیڈینٹی ہے, افغان آئیڈینٹی ہے, اس کو کمزور کیا جائے. اور یہ ضیاء الحق کے وقت سے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی سیاست تھی اسی پر مبنی تھی, اس کے نتیجے میں یہ کارخانے لگے جن سے طالبان بنے ہیں. دیکھیں ہمارے لوگ تو یہاں پہ اسلام آیا محمود غزنوی کے دور سے, کوئی 1200 سال پہلے, اور اس کے بعد سے لوگ اکثریت مسلمان رہی ہے. تو یہ تو کوئی تنازع کی بات نہیں, اس پہ کیا ہے, نہیں تنازع ہے, کوئی تنازع نہیں ہے. تو طالبان کیا چاہتے ہیں, طالبان ہم نئے سرے سے مسلمان کرنا چاہتے ہیں. یہ تو مسلمان ہیں کافی وقت سے, تو یہ لیکن یہ یہاں سے بھیجے گئے ہیں پاکستان سے تاکہ ایسے افغان جو افغان تاریخ سے بے خبر ہوں, مثلا ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوا کہ احمد شاہ ابدالی کون تھا, امان اللہ خان نے کیا اصلاحات کی ہیں, افغانوں نے آزادی کیسے برقرار رکھی, ان کو کچھ پتہ نہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں جو لاہور سے فلاں مدرسے سے آپ چلے گئے, اس کے بعد سے جو ہے وہ افغانستان آزاد ہو گیا, اس سے پہلے نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ ایک طرح سے پروجیکٹ ہے افغانستان کو یا پشتونوں کو کمزور کرنے کے لیے. تو اس لیے ہماری اپنی رائے ہے, لیکن یہ کہ ان کے درمیان جو مباحثہ ہے اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. وہ تو آپس میں ان کو فیصلے کرنا چاہیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ جب ڈبیٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے افغانستان میں طالبان نے پشتو ظاہر کہ سرکاری زبانوں میں پشتو رائج کروا دی, ان کے خط کتابت پشتو میں ہوتی ہے, ان کا مطلب وہ کام جو نیشنلسٹ نہیں کر سکے وہ طالبان پریکٹیکلی وہ افغانستان میں کر کے دکھا رہے ہیں. وہ آج بھی باؤنڈری لائن آپ کا نہیں مانتے ہیں افغانستان کا, وہ جو ایشوز آج سے پہلے چل رہے تھے متنازع, وہ پہلے بھی نہیں مانتے تھے, آج بھی نہیں مانتے ہیں, بلکہ وہ پورا ایک پشتون پورا ایک بیلٹ ہے, اس کو جو ہے وہ اپنا وطن سمجھتے ہیں. تو اس کو اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ
रियल जो अगर कौम परस्ती का वो जो कैटेगरी है उसमें तालिबान ज़्यादा आते हैं। तालिबान जी एक और तरह के इंटरनेशनलिस्ट हैं। वो जो चेचनिया के लड़ने वाला है वो उनका करीबी दोस्त है, उस पश्तून की निस्बत जो कौम परस्त है। जी तो ये कहना सही नहीं है कि उन्हें पश्तू को राइज किया है। पश्तू को तो ज़ाहिर अफगानिस्तान में दो कौमी ज़बानें हैं, दरी और पश्तो। जी तो ये तो कोई आज नहीं बनी, ये तो पहले से बनी है, काफ़ी वक्त से चली आ रही हैं। और दरी भी अफगानिस्तान की कौमी ज़बान है। ये जो लोग नहीं मानते वो अफगानिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। जी तो ये इस तरह की बातें हैं। और लेकिन ये कि वो गए हैं, उन्हें हर जो चीज़ जिससे अफगानियत टपकती थी वो उन्होंने हटा दी है। देखिए ना, ये 96 में जब गए वहाँ इन्होंने पहली रात रेडियो काबल का नाम तब्दील किया, सदाए शरीयत शरीयत की आवाज़। लेकिन इस्लामाबाद रेडियो का यह नाम नहीं है, तेहरान रेडियो का भी नहीं है, सऊदी अरब के रेडियो का भी नहीं है, लेकिन काबल रेडियो। फिर उन्होंने यानी आप मुलाजा करें, उन्होंने अफगान नेशनल फ्लैग को, कौमी झंडे को उन्हें बदल दिया, उस पर पाबंदी लगाई। नेशनल एंथम जो कौमी तराना है उस पर पाबंदी लगाई उन्होंने। नवरोज़ उनका जो एक त्यौहार है जो 4000 साल से है पुराना है, उसको उन्होंने पाबंदी लगाई। जिरगा पर उन्होंने पाबंदी लगाई। जिरगा उन्होंने कहा जिरगे नहीं हो सकते, शरीयत में जिरगे नहीं हो सकते। उन्होंने मसलन जो बहुत बड़े अफगान थे, डॉक्टर नजीबुल्लाह, उसको इन्होंने शहीद किया, जो अमन चाहते थे अफगानिस्तान में हकीकी मानों में, और एक आज़ाद अफगानिस्तान के अलंबरदार थे। इन्होंने फिर जो बुद्धा का मुजस्मा था, गौतम बुद्ध का, जिसको वहाँ लोग कोई इबादत तो नहीं करते थे, वो तो अफगानिस्तान का एक मॉन्यूमेंट था, अफगानियत से उन सब चीज़ों को इन्होंने मारा। ये इत्तेफाक है क्या? तो पाकिस्तान का सियासत, आखिरी सवाल है इसका, कैसे क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत मैं समझता हूँ कि एक उस बहरान का हिस्सा है जो इस रियासत और माशरे को दरपेश है। ये माशी बहरान है, सियासी बहरान है, रियासती बहरान है, और ये उन सारी गलतियों का नतीजा है जो हुक्मरान करते आए हैं, जो हमारे बुजुर्ग उनसे कहते थे कि न करें, हम भी उनसे कहते थे कि न करें। अफगानिस्तान की पॉलिसी गलत है, यहाँ की कौमियतों के बारे में पॉलिसी गलत है, जमहूरियत के बारे में पॉलिसी गलत है, ये लोगों को गुम करना जो है, ये जो पॉलिसी ये गलत है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये इन सब गलतियों से ये बहरान पैदा हुए, और इन पॉलिसियों को तब्दील किए बगैर इस बहरान का कोई हल नहीं। अच्छा, आपने अच्छा हुआ वो जिक्र किया मिसिंग पर्सन की, आप आए थे यहाँ पे, कमीशन बनी थी, तो उस कमीशन के बारे में थोड़ा बता दें। बहुत मैं मुख्तसर कहूँ क्योंकि वो तो उस कमीशन के कन्वीनर उस पर तफसीली बात करेंगे, सरदार अख्तर मेंगल साहब। मैं तो ये सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि उस कमीशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, और शुरू से वो उस तरह से नहीं हो सकता। जब सरदार अख्तर मेंगल आए तो फिर काम करना उसने शुरू किया कमीशन ने, और अभी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगले हफ्ते ये रिपोर्ट अदालत में चली जाएगी, जिसने ड्यूटी दी थी, जिसने ये टास्क दिया था इस कमीशन को, जिसने बनाया था। तो ये कमीशन का काम मुकम्मल हो। कोई उम्मीद है? लेकिन उम्मीद तो इस कमिशन के पास ज़ाहिर है जो हुकूमत नहीं थी। नहीं, इस कमीशन रिपोर्ट के बाद कोई उम्मीद आपको नजर आती है? ये मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि जाहिर है कि जो करने वाले हैं, अदालत ने कहा था हमने रिपोर्ट बनाई, यानी मेरे ख्याल में फ़ायदा उसका होगा, लेकिन अभी मैं उस पर तफसीली बात नहीं करना चाहता। जब ये कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन फ़ायदा उसका होगा, सियासी फ़ायदा उसका, यकीनन कानूनी सियासी फ़ायदा, और अदलिया जो है वो इस पर आगे क्या करती है ये तो फिर देखा जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। बेटे जी, अफरा साहब खटक साहब, काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।